بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے ذکر کیا تھا غزوہ حنین کے بعد غزوہ طائف کا، اور غزوہ طائف سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ حنین پہ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس کی تقسیم کی، اور اس کی تقسیم کے بعد اب اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حوازن کا جو وفد آیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو غزوہ حنین میں آ کر لڑائی کی تھی، جنہوں نے مد مقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وفد اب معافی مانگنے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے، ان کا سربراہ زہیر بن سرد تھا، اور ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برکان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جائے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو جب میں زور کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں، اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کیا۔ جواباً آپ نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرا بن حابس نے کہا لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ کے لیے نہیں، اور عوینہ بن حسن نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں، اور عباس بن مرداس نے کہا جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کی کوئی چیز طلب نہیں کی، لہذا جب کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا چاہے تو وہ بھی ان کی قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال غنیمت حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو 1 کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے بڑے حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف عوینہ بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک کپتی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جورانہ ہی سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید کو مکہ کا ولی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذوالقعدہ 8 ہجری کو ہوئی۔ محمد غزالی کہتے ہیں ان فاتحانہ اوقات میں جب اللہ نے آپ کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اور اس وقت میں جب آپ اسی شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ آپ یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو کھدیڑ دیا گیا تھا، اور آپ امان کے طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، اور آپ کو انس و الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کے خوب قدر و منزلت کی، آپ کو جگہ دی اور آپ کی مدد کی، اور جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ کی خاطر ساری دنیا کی عداوت
مول لی۔ اب وہی آپ ہیں کہ جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ کا اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ کے زیر نگیں ہے، اور اس نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ اس کے پچھلے خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفراز بخش رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد سرایا اور عمال کی روانگی۔ اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدر طویل قیام فرمایا۔ اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے، حکومت کے عمال بھیجتے رہے، دایان دین کو روانہ فرماتے رہے، اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر برپا امر واقعہ کے سامنے سفر اندازی سے انکار و استکبار تھا، انہیں سرنگو فرماتے رہے۔ ان امور کا مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ مباحث سے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے۔ 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائے، جن کی فہرست یہ ہے۔ عمال کے نام: وہ قبیلے جن سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی: عیینہ بن حسن، بنو تمیم، یزید بن حسین، اسلم اور غفارہ، عماد بن بشر اشلی، سلیم اور مزینہ، رافع بن مقیس، جوہنہ، عمر بن عاص، بنو فزارہ، زحاق بن سفیان، بنو کلاب، بشیر بن سفیان، بنو کعب، ابن للتہ، ازدی بن زبیان، مہاجر بن ابی امیہ۔ شہر سنا ان کی موجودگی میں ان کے خلاف اسنود نے سنا میں خروج کیا تھا۔ زیاد بن لبید، علاقہ حضر موت، عدی بن حاتم، تئی اور بنو اسد، مالک بن نویرہ، بنو حنزلہ، زرقان بن بدر، بنو سعد کی ایک شاخ، قیس بن عاصم، بنو سعد کی دوسری شاخ، علا بن حضری، علاقہ بحرین، علی ابن طالب، علاقہ نجران، زکوٰۃ اور جزیہ وصول کرنے کے لیے۔ واضح رہے کہ یہ سارے عمال محرم 9 ہجری میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے، بلکہ بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان اعمال کی روانگی کی ابتدا محرم 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسی سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے، اسی طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان کے دورے کے باوجود مختلف مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنی پڑیں۔ سریہ عیینہ بن حسن فزاری، محرم 9 ہجری، عیینہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بڑکا کر جزیے کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا۔ عیینہ بن حسن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھتے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلہ بول دیا۔ وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار ہوئے، جنہیں مدینہ لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آؤ۔ آپ باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ زور کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبی کے سین میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فخر و مباد میں مقابلہ کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطار بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثاقب بن قیس بن شماس کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخری اشعار کے۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن جابس نے کہا: ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند ہیں۔ ان کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین طائف سے نوازا اور ان عورتوں اور بچے ان کے جو لے کے آئے تھے عیینہ بن حسن فزاری، وہ ان کے حوالے کر دیے۔